پاکستان میں ایک ایسی جگہ جہاں سرسبز میدان، برف پوش پہاڑ، بلند آبشاریں، دنیا کا حسین ترین بل کھاتا ناگن دریا، کئی جھیلیں اور جون میں بھی یخ بستہ ہوائیں، اتنا سب کچھ صرف ایک ہی ٹور پر مل جاتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا وہ حصہ جس کی خوبصورتی دیکھ کر آپ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ جگہ ناروے یا سوئٹزرلینڈ کی کاپی لگتی ہے۔ چند سال قبل یہ جگہ صرف چراگاہ ہوا کرتی تھی اور یہاں بلند پہاڑوں پر کھلے میدان تھے، لیکن جب سے اس کی خوبصورتی کا لوگوں کو پتہ چلا تو یہ جگہ اب سیاحتی مقام بن چکی ہے۔ اب یہاں سینکڑوں سیاح آتے ہیں، جبکہ یہاں پہنچنے کے لیے کم و بیش 4 گھنٹے کی ہائیکنگ کرنی پڑتی ہے۔ اور اس ٹور کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ جگہ آپ کو دورے قدیم کی سواریاں لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہاں آپ کو پیدل بھی چلنا پڑتا ہے، گھوڑے اور خچروں پر بھی سفر کرنا پڑتا ہے، کشتی میں بیٹھ کر ندیاں بھی پار کرنی پڑتی ہیں۔ لگتا ہے انسان 100 سال پہلے کی زندگی میں چلا گیا ہو۔ اسی لیے یہاں ابھی بھی بے انتہا خوبصورتی موجود ہے۔ اگر یہاں تک سڑک پہنچ گئی تو شاید یہ خوبصورتی مدھم پڑ جائے گی۔ آج کے سفر میں ہم جائیں گے جہاز بانڈا۔ یہاں آنے کے لیے آپ کو اپردیر آنا پڑتا ہے۔ لاہور سے اپردیر قریباً 12 گھنٹے کا راستہ ہے۔ کوئی بھی گاڑی یہاں آسانی سے آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر آنا چاہتے ہیں تو لاہور سے رات کو احمد ٹریولز کی بس چلتی ہے، جو قریباً 3000 روپے میں آپ کو صبح صبح اپردیر پہنچا دیتی ہے۔ اپردیر میں لاری اڈے میں ہی ناشتہ مل جاتا ہے۔ لاہور میں چنوں کی طرح یہاں لوبیا ملتا ہے۔ اپردیر سے کمراٹ تھل جانے کے لیے فیلڈر گاڑیاں چلتی رہتی ہیں، جو 1500 روپے پر پرسن چارج کرتی ہیں اور سیدھا تھل پہنچا دیتی ہیں۔ ہم ایک دن پہلے کمراٹ آ گئے تھے۔ عبدالوہاب بھائی کی گاڑی میں کمراٹ جنگل تک گئے، رات خانہ بدوش کی خوبصورت ڈوم میں قیام کیا اور اگلے دن صبح عبدالوہاب بھائی کو سی آف کر کے جہاز بانڈا کے لیے روانہ ہوئے۔ آج سارا دن سے بارش لگی ہے، سارے راستے جو ہے وہ ہمیں بارش ملتی رہی ہے۔ ابھی بھی بادل بہت زیادہ گہرے ہیں اور ہم جا رہے ہیں تھل کمراٹ سے لے کر ٹکی ٹاپ تک۔ ٹکی ٹاپ کا جو راستہ ہے وہ بھی کافی زیادہ پہاڑی راستہ ہے، بہت زیادہ، اور صرف جیپ کا راستہ ہے، یعنی نارمل گاڑی یہاں پر نہیں جا سکتی۔ 4x4 گاڑی آسانی سے جا سکتے ہیں، یہاں پہ چڑھائیاں بہت زیادہ۔ یہ میرے ساتھ زبیر بھائی موجود ہیں، جیپ آپریٹر ہیں، اور ان کے پاس اپنا ہوٹل بھی موجود ہے۔ یہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں اس وقت جناب ٹکی ٹاپ پہ۔ یہ راستہ دیکھیں نا سر آپ، پہلے ٹکی ٹاپ کا کیسا، وہ اوپر کی طرف جانا ہے، یعنی نارمل کار چڑھنے میں بڑا مشکل ہے کہ یہ 4x4 گاڑی ان کی ہمت ہوتی ہے کہ یہ بڑی آرام سے چڑھا کر جو ہے وہ اوپر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بارش رکی تھی، یہ دیکھیں پھر بارش دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور اوپر موسم کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کسی وقت بارش ہو جائے۔ اور ٹکی ٹاپ کے راستے پہ جاتے ہوئے یہاں پہ گھنا جنگل ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے۔ وہ دیکھیں سامنے والے پہاڑ پہ کافی زیادہ درخت جو ہیں وہ موجود ہیں۔ راستے کے اندر آپ کو یہاں کی لوکل آبادی بھی نظر آتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر کھیتی باڑی کے لیے انہوں نے اپنے کھیتوں کو باڑ لگا کے بند کیا ہوا ہے تاکہ یہاں کے جو جانور ہیں وہ اس کے اندر نہ گھس سکیں۔ جیسے جیسے ویسے تو ہم اوپر جا رہے ہیں، بارش ابھی کم ہی ہمیں ملی ہے، لیکن لگتا ہے شاید یہاں کے اب شروع ہوئی ہے۔ بادل پچھلی طرف ہے، کیونکہ اگر بارش ہوئی تو ہمارا ہائیک کرنا تھا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ موسم کافی سہانا ہو گیا ہے، لیکن پہاڑوں میں بارش ہو جائے تو ڈر بھی لگتا ہے۔ بارش کی وجہ سے ان علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ رہتا ہے۔ ہمارا سفر تھل سے ٹکی ٹاپ ہے۔ تو جی ہم تقریباً ٹکی ٹاپ کے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن یہاں پر جب بارش ہو جائے تو ٹکی ٹاپ کا جیپ جانا ایک بہت بڑا رسک کام ہو جاتا ہے، فیکٹر ہو جاتا ہے۔ جو گاؤں ہے اس کا نام ہے گمسیت، اور وہاں پہ وہی دیکھیں پارکنگ جو ہے وہ نیچے لگی ہوئی ہے۔ چھوٹی گاڑیاں تو ویسے ہی یہاں پہ پارکنگ لگتی ہیں، اوپر 4x4 جیپ جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہم لوگ جاتے ہیں اوپر، ورنہ ہمیں یہاں سے ہی پیدل جانا پڑے گا۔ اور ٹکی ٹاپ یہ جو ہے ان درختوں کی بیک سائڈ کے اوپر ٹکی ٹاپ ہے۔ اگر آپ اپنی گاڑی پر بھی آنا چاہ رہے ہیں تو یہاں تک آپ کی اپنی گاڑی بھی آسانی سے آ سکتی ہے۔ روڈ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی گاڑی آ سکتی ہے۔ وہ اوپر والی جو نظر آ رہی ہے سڑک، اس سڑک سے ہم لوگ آئے، وہ دیکھیں یہاں پر یہاں کے لوکل لوگ جو ہیں وہ کوسٹر تک تو لے آتے ہیں۔ یہاں پہ وہ سامنے گاڑی آئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں پہ نیچے کچھ ہے ہی نہیں، اس نے ایک دم اوپر چڑھائی ہے تو وہ نیچے سے اس کا ایک ٹائر ہی پورا لمک گیا ہے، اور دوسری سائڈ سے جو ہے لوگوں نے اس کو پکڑ کے بچایا ہے۔ دیکھیں چلو کچھ طریقے سے وہ کچھ پیچھے لے کے جا رہے ہیں، آخر کار وہ گاڑی انہوں نے نکال ہی لیا۔ شکر ہے بچت ہو گئی ہے، ورنہ تو یہ مشکل کام ہو جاتا تھا۔ اگر بارش ہو جائے
तो सैदगाम गांव पहुंचने पर गाड़ी या बाइक दोनों ही नीचे लगानी पड़ती हैं। ऊपर फिसलन ज्यादा हो जाती है, आगे पैदल का सफर करना पड़ता है या अक्सर औकात सयाहों की ये मुश्किल हल करने के लिए एक जीप वाले अंकल अपनी गाड़ी पर चेन लगाकर सैदगाम से टकी टॉप के लिए जीप सर्विस फराहम करते हैं और वो 1000 रुपया फी सवारी चार्ज करते हैं, जिससे आपका कमोबेश 1 से 1.5 घंटे का वक्त और सबसे बड़ी चीज आपकी हाइकिंग के लिए दरकार एनर्जी दोनों बच जाती है। लाहौर से भाई आया, इन्होंने शुरू कर दिया था पैदल चलना, क्योंकि हालांकि टकी टॉप तक जो है रास्ता काफी ज्यादा है, तो इनको फिर रास्ते के अंदर हमारी जीप मिली है, तो फिर ये लोग भी बैठ गए। भाई को फिर हमने कहा हमें बिठा ले ऊपर टॉप तक ले जाए। थैंक यू भाई। हम तो ट्रैक करते करते बस हो गई थी लोरियों की। लो जी, अब हम अपना सफ़र शुरू करने लगे हैं यहाँ से टकी टॉप से। इस जगह का नाम टकी टॉप है। टकी टॉप से हम अपना सफ़र शुरू करने लगे हैं जहाज़ बांडा का, जो तकरीबन 2.5 घंटे से 3 घंटे का सफ़र है। आराम से करें, 3-3.5 घंटे लग सकते हैं, रुक के भी जाएं, लेकिन हम कोशिश करते हैं जाने की जल्दी। अभी टाइम क्या हुआ अभी हम देखते हैं जी 4 बजे हैं और 2.5 घंटे से 3 बजे इंशाल्लाह मगरिब से पहले हम लोग जो होंगे वो ऊपर पहुंच जाएंगे। आहिस्ता चलने की जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़। क्या करना है, अल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं जी, अल्लाह के हुक्म से। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से ऊपर गाड़ी नहीं जाती, लेकिन यहाँ से ऊपर सामान उठाने के लिए पोर्टर्स, गधे, घोड़े और खच्चर मिल जाते हैं। हाइकिंग शुरू करते ही जंगल शुरू हो जाता है। पहाड़ काफी ज्यादा तीखा और चढ़ाई ज्यादा है, इसलिए पहले घंटे की हाइकिंग काफी मुश्किल लगती है। बारिश हो तो कीचड़ में पांव फिसलने का डर ही रहता है। हमने अपना सामान खुद उठाकर हाइकिंग की। हमें आइडिया था कि ये चढ़ाई ज्यादा नहीं, कुछ देर में ही रास्ता बेहतर हो जाएगा। सामान तो अपना उठा लेंगे, बस पानी साथ रखना जरूरी है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। थोड़ी देर में उतराई शुरू हो जाती है। इन रास्तों पर अक्सर घोड़े बेकाबू भी हो जाते हैं। यहाँ रास्ते में काफी टक शॉप्स भी आती हैं, जहाँ बैठकर भरपूर जंगल के माहौल में चाय, पकोड़े, बिस्किट और पानी वगैरह ले सकते हैं। कुछ आबादी भी है और आबादी के बाद खुला मैदान आता है। इस खुले मैदान में सब्जा बहुत ही ज्यादा है। जहाज़ बांडा आने से पहले आपको ये सरसब्ज चरागाहें मिलती हैं। ये बिल्कुल पहाड़ जो है लश ग्रीन है और ऊपर यहाँ पर जंगल मौजूद है, और इस जंगल के अंदर यहाँ पर जानवर, यहाँ के लोकल जानवर जो है वो चल रहे हैं, जो इंतहाई खूबसूरत नज़ारा देते हैं। और यहाँ मैं आपको साथ दिखाऊं कि जहाज़ बांडा से पहले का जो मेडोज़ है, यहाँ जो छोटी सी टक शॉप आती हैं, ये तमाम यहाँ पर आपको चाय, पकौड़े वगैरह मिल जाते हैं। ये मेरे साथ भाई मौजूद है। बिल्कुल। यहाँ पर क्या क्या बेचते हैं भाई? बस इधर ठंडा है, चिप्स है, पकौड़े और चाय, सब कुछ है। हमारे लिए हम इधर हाजिर है। हमारा बारिश के बाद तो खूबसूरती इंतहा को हो गई है। यहाँ की खूबसूरती आंखों को खीरा करती है। दूर ऊपर पहाड़ों पर जानवर चरते नजर आते हैं। आखिरकार सामने आखिरी जंगल नजर आ जाता है और यही आखिरी चढ़ाई है। अब ये जो आखिरी चढ़ाई होती है जहाज़ बांडा की, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है। हालांकि जो पहले वाली चढ़ाई है वो ऊंची तो ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त आप फ्रेश होते हैं तो वो चढ़ाई आप चढ़ लेते हैं। लेकिन जब ये आखिरी चढ़ाई आती है, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से आपको जो सांस चढ़ता है, क्योंकि आप 2 घंटे मुसलसल ट्रैक करके ऊपर आ रहे होते हैं, तो इसलिए जब मंजिल करीब होती है तो ऐसा लगता है कि बस मुश्किल ही आए। यही आखिरी दरख्त रह गए हैं सामने, इन दरख्तों के बाद आगे जहाज़ बांडा नजर आ जाएगा। इस जंगल में पानी के काफ़ी झरने मौजूद हैं। इन्हीं छोटे छोटे झरनों को क्रॉस करना पड़ता है। इसी में से जानवर गुजरते हैं और वहीं से इंसान भी। यहाँ आके आखिरकार हमें 2 घंटे हो गए चलते हुए, और 2 घंटे के बाद हमें सामने जहाज़ बांडा के मकान नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये मकान नहीं है, दर हकीकत ये होटल्स हैं। वो देखें, यहाँ पे दरख्त ख़त्म हो गए हैं, सारे जंगल ख़त्म हो गया है। सबसे मुश्किल भी हमें यही वाली चढ़ाई लगी है, जो पहला वाला बांडा था उधर से लेके यहाँ तक। वो देखें सामने जो है अब जहाज़ बांडा के मकान नज़र आ गए हैं। अब हम होपफुल हैं कि हम जल्दी 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। चलो ऊपर चलते हैं। सांस बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, तो अब ऊपर जाके आपको जहाज़ बांडा का व्यू दिखाते हैं। जैसे ही खुला सरसब्ज मैदान नज़र आता है, इस खूबसूरत मंजर को देखकर सारी थकान ही दूर हो जाती है। हम करीबन 4 घंटे में यहाँ तक पहुँचे हैं।
جہاز باڑہ میں اوپر کئی ہوٹل بنے ہیں۔ ہمارا قیام جاز ویو ہوٹل پر ہے۔ یہ ہوٹل بھی تھوڑا سا مزید بلندی پر موجود ہے۔ وہاں جانے کے لیے اب ہمیں مزید ہمت درکار ہے۔ اوپر چوٹی سے جہاز باڑہ کا ویو سب سے خوبصورت نظر آتا ہے۔ بلندی پر ہونے کی وجہ سے یہاں سے پورا جہاز باڑہ پلیٹ میں رکھا نظر آتا ہے، اور جب یہاں بادل آ جائیں تو دونوں اطراف سے یہ جگہ بادلوں میں گھیری نظر آتی ہے۔ یہاں زیادہ تر سارے ہوٹل لکڑی سے بنے ہیں۔ پہلے یہ صرف ایک میدان ہوا کرتا تھا، جبکہ اب یہاں 20 ہوٹل بن چکے ہیں، اور ساتھ میں کیمپنگ بھی موجود ہے۔ جہاز ویو اچھا ہوٹل بنا ہے۔ یہاں کمروں میں زیادہ تر نیچے میٹرس ہی بچائے جاتے ہیں۔ ایک روم میں 5 سے 6 لوگ آ جاتے ہیں، مگر اب آہستہ آہستہ رومز میں بیڈز بھی لگائے جا رہے ہیں۔ آج رات کا قیام ہم یہاں ہی کریں گے۔ کل یہاں کے ارد گرد کی حسین خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے اپنا پیدل کا اگلا سفر شروع کریں گے۔ یہاں قریب ہی کنڈ باڑہ آبشار موجود ہے۔ یہاں کنڈ باڑہ میڈوز بھی ہے، اور اس کے بعد کم از کم 3 سے 4 گھنٹے کی مزید ہائکنگ کر کے کٹورا جھیل کا خوبصورت نظارہ بھی ہے، جس کے راستے میں خوبصورت میڈوز، پانی کے جھرنے اور حسین ترین مناظر نظر آتے ہیں۔ اگلا ولاگ ہم کٹورا جھیل کا کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ دیکھتے رہیے ٹراٹر پاکستان۔